طویل عرصے سے الزام ہے پی ٹی آئی پر کہ اس نے اب سے کئی سال پہلے ممنوعہ ذرائع سے ممنوعہ سورسز سے پارٹی فنڈنگ حاصل کی تھی۔ اس کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی اب کہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی اور یہ 26 نومبر سے عمل کا آغاز ہوگا۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے کل چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان کو اپلیکیشن دی تھی، جس میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوراً فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کریں اور 5 دسمبر کو اپنے عہدے کی میعاد مکمل کرنے سے پہلے اس کیس کو نمٹا دیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اس حد تک تو ان کا فیصلہ ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور فیصلہ یہ کہ 26 نومبر سے وہ اس کی روزانہ سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں منگل سے اس کیس کی روزانہ سماعت ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس معاملے پر 60 سے زائد سماعتوں کے بعد 5 سالوں میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیا اس پر 5 دسمبر تک کوئی 6-7 سماعتوں میں فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ممنوعہ فنڈنگ غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ان دونوں جماعتوں پر بھی الزام لگا ہے۔ دونوں جماعتوں سے منگل کو جواب طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی بھی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے اور تینوں جماعتوں کے حوالے سے ایک سا فیصلہ سنایا جائے اور ایک انداز سے تینوں درخواستوں کو ڈیل کیا جائے۔ اس وقت حکومت مخالف حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں ہیں کہ ممنوعہ فورن فنڈنگ ثابت ہونے پر تحریک انصاف کی پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن ہر لحاظ سے معاملہ اتنا سادہ نہیں، کیونکہ کیس میں ابھی ان گنت مراحل ہونے باقی ہیں۔ اور کل ہمارے پروگرام میں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ترجیح شواہدات جمع کرنا، اس کی تصدیق ثابت کرنا، اس حوالے سے قانون کے اور شواہد کے جو تمام مراحل ہیں ان کو پورا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، رفتار امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار کو چیلنج کرنے سے متعلق تحریک انصاف کی درخواستوں اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی ٹال مٹول نے اس کیس کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے فورن فنڈنگ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بلا شبہ پھر مزید عدالتی اسکروٹنی اور پٹیشن در پٹیشن کے چکر سے گزرے گا، یعنی کہ جب بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ایک طویل عدالتی مرحلہ پھر بھی باقی ہوگا۔ اس پورے موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں اور مستند شخصیت ہے، ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فلڈات کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ تیزی تو آئی ہے گفتگو کی حد تک کہ یہ فورن فنڈنگ کیس ہم 5 سال سے سن رہے ہیں، اب یہ 26 نومبر سے شروع ہوگا اور 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ میرا اپنے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چیز جو 5 سال میں طے نہیں ہوئی، یہ 5-6 سماعت ہوں گے، ورکنگ ڈیز ہوں گے، اس میں طے ہو جائے کہ کافی ویسے تو مشکل بات لگتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہو سکتی ہے کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے 5 روز میں؟ دیکھیے، اگر اس میں قوت ارادی ہو اور دوسری عدالتوں کی طرف سے کوئی چیلنج نہ آ جائے، مثلاً یہ کہ وہ کسی عدالت پہ چلے جائیں اور اسٹے آرڈر مل جائے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے کئی ڈسٹرکٹس کے اندر یہ ماڈل کورٹس قائم کی ہیں اور وہ دیکھا ہے کہ 2-3-4 نشستوں کے اندر 3 ہیئرنگز کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ الیکشن کمیشن واقعی سیریس ہے اور وہ اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی عدالتی نہ آئے، کوئی بیچ میں کوئی اور رکھنا نہ آئے، اچھا جب بھی یہ فیصلہ ہوگا کسی کے بھی حق میں یا کسی کے بھی خلاف ہوگا، اس کے بعد پھر یہ اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ پھر یہ ایک عدالتی اسکروٹنی سے گزرے گا، آبویسلی یہ چیلنج ہوگا عدالتوں میں۔ دیکھیے، اس کے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ، الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ ایک واقعی فارن فنڈڈ پارٹی ہے، اور فارن فنڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 میں، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی فرد بھی، انڈیویجول بھی اگر اس میں اس کی فنڈنگ میں حصے دار ہو تو پھر وہ پارٹی فارن فنڈڈ پارٹی قرار دی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ فارن فنڈڈ پارٹی قرار دی جائے تو پھر الیکشن کمیشن یہ ریفرنس بھیجے گا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد، الفاظ یہ ہیں کہ آفٹر وین دے سیٹسفائی دیم سیلوز، تو پھر وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے کہ ہاں جی یہ پارٹی فارن فنڈڈ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جس پارٹی کی حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی سیٹسفائی کر لے گی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔
اور جب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو پارٹی پھر وہ بالکل غیر قانونی ہو جائے گی، لیکن 15 دن کے اندر پھر اسے سپریم کورٹ کو ریفر کرنا ہوگا اور سپریم کورٹ اس کا فائنل فیصلہ کرے گا، لیکن جب تک وہ فیصلہ کرے گا پارٹی تو غیر قانونی ہو جائے گی اور اس کے پھر جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اچھا، اس کا یہ جو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ آ گیا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا، اور وہ بھی الیکشن کمیشن میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی گنجلک سیاسی صورتحال ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ ان کا بھی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں اور اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے کہ ہمارے معاملے کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ کچھ پیچیدہ ہو گئی ہے یہ کیفیت۔ دیکھیے، پی ایم ایل این اور پی 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 کا معاملہ چونکہ دیر سے شروع ہوا ہے تو ان کے بارے میں جو شہادتیں ہیں اور جو دستاویزات ہیں اور جو ثبوت ہیں مختلف طریقوں سے اکٹھے کرنے کے، اس میں شاید زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن پی ٹی آئی کے معاملے میں تو اتنا کام ہو چکا ہے، ایک سیکیورٹی کمیٹی بن چکی ہے، سیکیورٹی کمیٹی کے کافی اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن پی ایم ایل این اور پی 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 کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ لیکن میں ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو بات یہ تھی جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ فیصلہ کر لے کہ فارن فنڈڈ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے، چونکہ یہ جو اکاؤنٹس ہر سال داخل کیے جاتے ہیں اس کے اوپر پارٹی کے سربراہ کے دستخط ہوتے ہیں یا پارٹی کے سربراہ کے کسی ڈیزگنیٹڈ شخص کے دستخط ہوتے ہیں، تو اگر اس کے اندر وہ اکاؤنٹس کے اندر کوئی غلطی پائی جائے اور دیکھا جائے کہ کوئی مس اسٹیٹمنٹ کیا گیا ہے، کوئی کنسیلمنٹ ہوئی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی ہوئی ہے، اور پھر وہ بہت سیریس معاملہ ہو جائے گا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62 63 کے تحت وہ جو صادق اور امین کا معاملہ ہے پارٹی کے سربراہ کا، وہ ایک سوال اٹھ جائے گا، اور اس پہ پارٹی کا سربراہ اگر یہ طے پا جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا سیریس پہلو ہے۔ یہ دونوں پہلو اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے گا تو یہ بہت سیریس پہلو ہوگا، سیریس معاملہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔